میرے آقا کی برابر نکلے کون ہے جو میرے آقا کی برابر نکلے کون ہے جو کون ہے جو میرے آقا کی برابر نکلے اور ان کے ہی نور کے قطروں سے پیمبر نکلے ان کے ہی نور کے قطروں سے پیمبر نکلے بے شک بے شک عشق سرکار تو عالم ہے سمندر ایسا عشق سرکار تو عالم ہے سمندر ایسا اس میں جو ڈوب گئے وہ لب کوثر نکلے اس میں جو ڈوب گئے وہ لب کوثر نکلے کون ہے جو میرے آقا کی برابر نکلے ان کے ہی نور کے قطروں سے پیمبر نکلے درود شریف پڑھیں اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و رسول صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ رسول کے بعد قرآن مجید کی اس آیت مقدس کا تلاوت کرنے کا شروع کیا ہے قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف آیت مقدسہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمہارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا آمد کے کہتے ہیں آنے کو اس کا مطلب آمدن مانے آنا آمد مانے ہو آیا تو یہ ہمارے نبی دنیا تشریف لائے اس آیت میں اللہ نے نبی کے آنے کا ذکر فرمایا جی فرمایا نبی کی آمد کا ذکر فرمایا بے شک ارشاد باری تعالیٰ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا روشن کتاب اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب حضرات تو اس آیت مقدسہ میں روشن کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے اور اس سے پہلے جو ذکر ہوا کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا تو اس سے مراد ہمارے تمہارا نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے یعنی ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اللہ کی جانب سے نور آیا تو گویا اللہ تعالیٰ ہمارے تمہارے نبی کی آمد کا تذکرہ بیان فرما رہا ہے بے شک ہمارے نبی کی آمد کا تذکرہ بیان فرما رہا ہے پتہ لگا مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرنے کا نام ہی میلاد ہے اور یہ میلاد منانا میلاد سنت عالیہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی آمد کا تذکرہ فرما رہا ہے تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اس نور سے مراد کون ہے ہمارے تمہارے نبی ہیں حضرات اب ذرا غور کرنے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف یہی ایک مقام پر نبی کی آمد کا ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ نے قرآن مجید کی متعدد مقامات پر کئی مقامات پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا ہے آمد کا تذکرہ کیا دیکھو یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا یہاں کی نبی کی آمد کا ذکر ہے اللہ نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین بعث فیہم رسولا اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں عظمت والا رسول بھیج دیا کہیں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ برہان قد جاءکم من اللہ برہان ربکم اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے واضح دلیل آئی کہیں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے لوگوں ہم نے تمہاری جانب رحمت عالم کو بھیجا کہیں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین اے لوگوں
جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے اور مومنوں میں نہایت کمال درجے کے مہربان. تو آپ ذرا غور کرو ان آیتوں پر غور کرو. کیا دیکھ رہے ہیں آپ حضرات کہ اللہ نے ان آیتوں میں ارشاد کہیں تو فرمایا تمہارے پاس نور آیا اور کہیں ارشاد فرمایا اللہ نے عظمت والا رسول بھیج دیا. کہیں ارشاد فرمایا رحمت عالم کو بھیجا. کہیں ارشاد فرمایا لوگوں تمہارے پاس واضح دلیل آئی. کہیں ارشاد فرمایا تمہیں میں سے تمہارے پاس رسول تشریف لائے. تو تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے بھی کہیں موجود ہو. بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے بھی کہیں موجود ہو. پتہ لگا قرآن میں اللہ نے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر فرمایا تو اس طرح فرمایا کہ کہیں فرمایا بھیجا, کہیں فرمایا رحمت عالم کو بھیجا, کہیں فرمایا نور آیا, کہیں فرمایا تمہارے پاس تمہیں سے رسول تشریف لائے. تو آتا وہ ہے, بھیجا وہ جاتا ہے, تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے بھی کہیں موجود ہو. اگر میں اپنے گھر سے تشریف لایا آپ کی حقیقت قاری اقبال یہ جنید میں صاحب تشریف لائے یہ اپنے گھر کہیں موجود تھے, کبھی جو آئے جی 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 اور آدمی پیدا ہوئے تو بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے بھی کہیں موجود ہو. تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے بھی کہیں موجود ہو. پتہ لگا ہمارے نبی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے. کبھی جو کسی کہنے والے نے کہا ہے فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے. فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے. بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. حضرات اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا تمام نبی کے بعد میں ہے, مگر اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو تمام انسانوں سے, تمام نبیوں سے پہلے, تمام کل کائنات سے پہلے, زمین و آسمان سے پہلے, چاند ستاروں سے پہلے, ہواؤں سے پہلے, فضاؤں سے پہلے, سمندر و دریاؤں سے پہلے, کل کائنات سے پہلے اللہ نے اگر کسی چیز کو پیدا فرمایا تو وہ ہمارے تمہارے نبی کا نور تھا. بے شک بے شک ہمارے نبی کا نور ہے. دیکھیے حدیث پاک ہے خود ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی بات میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا. اب کون سوال کر رہا ہے؟ حضرت جابر سوال کر رہے ہیں, کس سے کر رہے ہیں؟ نبی کی بات میں. تو پتہ لگا تو آپ کا یہ ہے حضرت جابر جو نبی کے صحابی کا کہ نبی کو کوئی کائنات کا علم ہے, نبی یہ جانتے کہ سب سے پہلے کون پیدا کیا گیا. تو آپ خود یہ تھا شاید میں سمجھتا ہوں کہ نبی سب سے پہلے پیدا کیے, تو جو سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہوگا اسے ہی پتا ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا. جی 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 بے شک. اگر کوئی نبی کا 400-500 سال کا کوئی انسان ہوتا تو آپ اس سے پوچھتے بھائی کوئی ایسا انسان ہو جس کے سامنے نبی کا سب سے پہلے پیدا ہو, تو یہ تو وجہ رکھتا ہے جو اس زمانے کا آدمی تک موجود ہو جی. اور آپ کو پیدا ہوتے ہیں کتنے پیدا ہو کتنے بڑے ہوئے, تو جو جس کے سامنے کوئی نبی کی بنیاد رکھی ہوئی ہوگی, کوئی نبی کی بنیاد جس کے سامنے رکھی ہوئی ہوگی, جو پہلے سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوئی بنا, سب سے پہلے کون آیا وہ نبی میں رہنے کے لیے. حضرت جابر پوچھ رہے ہیں نبی کی بات عمر کر رہے ہیں یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا. اس کا مطلب ہے جابر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ یہی ہوگا کہ کائنات مصطفیٰ کے سامنے بنی ہے. بھائی جو چیز اللہ نے کر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. بے شک. جو پیدا ہو وہ خدا نہیں, اللہ ہمیشہ سے ہے. اور اللہ نے پیدا کیا کائنات کو تو ہے کہ جہاں کہہ رہے ہیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو وہی بتا سکتا ہے کہ جس کے سامنے ساری چیزیں دنیا کی سب کے جس کے سامنے پیدا ہوئی تو ہے جابر کا عقیدہ کہ نبی اس کو جانتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا. تو ہے کہ جابر کے سوال پر نبی نے ارشاد فرمایا, سوال یہ تھا یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا. تو میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. پتہ یہ لگا
مگر جابر سے کہہ رہے ہیں اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو، تو جابر کے نبی تھے کون؟ جابر کے نبی کے وہی جو آج ہمارے نبی محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں، وہی نبی ہے جابر کے تھے. ایک تو یہ ہے جابر کے نبی دوسرے ہوتے تب نبی کا فرمانا انداز لگتا ہے کہ اے نبی تیرے نبی کی نور کو فرمایا. جب جابر کے نبی خود مصطفیٰ جان رحمت ہے تو آپ یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے جب اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، مگر میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جب اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، بلکہ فرمایا تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو ان کے نبی بھی خود میرے آقا تھے. مطلب اشارہ یہ تھا کہ جو مجھ کو نور مانے گا وہی نبی مانے گا، اور جو نبی مانے گا وہی نور مانے گا. جو نور نہیں مانے گا وہ نبی نہیں مانے گا، جو نبی نہیں مانے گا وہ نور نہیں مانے گا. آج جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری بات وہ نبی کو نور نہیں مانتے نا. جب نور نہیں مانتے تو سمجھو نبی کو نبی نہیں مانتے. سمجھے نہیں؟ تو اس میں آقا نے فرمایا اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ جنت نہ فرشتہ نہ انسان نہ کوئی جنات نہ کوئی نہ لوح نہ قلم، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. جو کسی شاعر نے کہا فرشتہ خان آدم تھے ظاہر تھا خدا پہلے. خدا تو تھا ہمیشہ سے، مگر خدا ظاہر نہ تھا. فرشتہ خان آدم تھے ظاہر تھا خدا پہلے. بنے ساری خدائی سے محمد رسول کا فرق ہے. خدائی کو بڑا اللہ نے دنیا بنائی اس سے پہلے، ورنہ سب سے پہلے تو ہم خدا کی یاد تو ہمیشہ سے ہے. خدا کی یاد اور اللہ نے تمام کائنات میں سب سے پہلے میرے نبی کو پیدا فرمایا. تو تمام